آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جن کا نام سخاوت کی پہچان بن چکا ہے، حاتم طائی۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے مشہور قصوں پر مشتمل ہے، ایسی کہانیاں جو نسل در نسل سنائی جا رہی ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہمارا مقصد صرف کہانیاں دہرانا نہیں ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر حاتم طائی کی سخاوت کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اور ان کہانیوں سے اس دور کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ان کہانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح۔ اسلام سے پہلے کا عرب ایک ایسا معاشرہ جہاں وسائل بہت کم تھے، زندگی سخت تھی، اور بقا کا دار و مدار آپ کے قبیلے کی طاقت پر تھا۔ اچھا۔ ایسے میں مہمان نوازی صرف ایک اچھی عادت نہیں تھی، بلکہ ایک مقدس فرض سمجھا جاتا تھا۔ ایک ضرورت تھی۔ ایک سماجی ضرورت۔ صحرا میں ایک مسافر کی زندگی آپ کی فیاضی پر منحصر ہو سکتی تھی، تو حاتم کی سخاوت صرف ان کی ذاتی خوبی نہیں، یہ اس دور کی سب سے بڑی سماجی قدر کا اظہار بھی ہے۔ تو چلیں اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس معاملے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ جو تقریباً ہر کسی نے سنا ہوگا وہ ان کے گھوڑے کا ہے۔ ہاں، وہ مشہور قصہ۔ آدھی رات کو کچھ مہمان آ پہنچے اور گھر میں کھلانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو حاتم نے کیا کیا؟ اپنا سب سے قیمتی، سب سے پیارا گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ جی، جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو سوچا یہ تو دیوانگی کی حد ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ فوراً ایک معیار قائم کر دیتا ہے۔ یہ صرف ضرورت سے زیادہ دولت دینا نہیں ہے، یہ ذاتی قربانی کی انتہا ہے۔ ذاتی قربانی۔ جی، وہ گھوڑا ان کے لیے صرف ایک جانور نہیں تھا، بلکہ اس دور میں گھوڑا طاقت، حیثیت اور بقا کی علامت تھا۔ صحیح۔ اسے قربان کرنے کا مطلب تھا اپنی شان و شوکت اور شاید اپنی حفاظت کا ایک حصہ قربان کر دینا۔ یہیں سے ایک بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے، ذاتی لگاؤ اور دوسروں کے لیے فرض کی ادائیگی کے درمیان۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں، کیا یہ واقعی دانشمندی تھی؟ اچھا سوال ہے۔ وہ گھوڑا یقیناً ان کے قبیلے کے لیے بھی ایک اہم اثاثہ ہوگا۔ کیا یہ مہمان نوازی کے نام پر ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں تھا؟ آج کے دور میں تو کوئی اسے مالی بیوقوفی ہی کہے گا۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی اس کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ آج کے معاشی پیمانوں سے دیکھیں تو یہ بالکل غیر منطقی فیصلہ ہے۔ جی، لیکن ہمیں اسے اس دور کی سماجی کرنسی کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ حاتم کی سخاوت صرف بھوکوں کا پیٹ بھرنا نہیں تھی، یہ اس دور کی قبائلی سیاست کا ایک اہم ہتھیار بھی تھا۔ اچھا، سیاست۔ جی، سیاست۔ ایسی بے مثال مہمان نوازی اور فیاضی سے آپ وفاداریاں خریدتے تھے، اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے تھے اور اپنی عزت قائم کرتے تھے۔ یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری تھی، لیکن پیسے کی نہیں، عزت اور وفاداری کی۔ تو ایک طرف حاتم اپنی عزیز ترین چیز قربان کر کے اپنی ساکھ بنا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا مستقبل براہ راست ان کے فیصلوں سے جڑا تھا، جیسے ان کا اپنا خاندان، اور یہی کہانی میں ان کی بیوی معاویہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، اور یہاں آ کر کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ معاویہ حاتم کی اس فیاضی کو خوبی نہیں بلکہ ایک خطرناک فضول خرچی سمجھتی تھیں۔ وہ عملیت پسند تھیں۔ اور مواد بتاتا ہے کہ ان کا چچا زاد بھائی مالک اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، وہ معاویہ کے پاس آ کر ایک بہت منطقی دلیل دیتا ہے، ایسی دلیل جو آج بھی بہت سے لوگوں کو قائل کر سکتی ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے، یہ جس طرح مال لٹا رہا ہے ایک دن کنگال ہو جائے گا، پھر تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم یعنی اصول پسندی اور عملیت پسندی کا سیدھا ٹکراؤ ہے۔ اور پھر کہانی اسی منطق کو آزمائش پر ڈال دیتی ہے۔ معاویہ مالک کی باتوں میں آ کر حاتم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، اور وہ بھی بڑے علامتی انداز میں۔ جی، وہ اپنے خیمے کا دروازہ دوسری سمت میں کر لیتی ہیں، جو اس دور میں طلاق کا اعلان تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس دور میں الفاظ سے زیادہ ایسے اعمال کی اہمیت تھی۔ یہ خاموش مگر واضح اعلان تھا کہ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اس نے صرف شوہر نہیں چھوڑا بلکہ اس کے پورے طرز زندگی کو مسترد کر دیا تھا۔ اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، جیسے ہی وہ یہ کرتی ہیں فوراً 50 مہمانوں کا ایک قافلہ آ جاتا ہے۔ جی، اب آزمائش کا وقت ہے۔
اور ان کا نیا عملی انتخاب یعنی مالک اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جب معاویہ کی کنیز مالک کے پاس مدد مانگنے جاتی ہے تو وہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے اور صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسی فضول خرچی کی وجہ سے تو میں نے تمہیں حاتم سے الگ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ 50 لوگوں کو کھلانا میرے بس کی بات نہیں۔ تو عملیت پسندی پہلی ہی آزمائش میں ناکام ہو گئی۔ ہاں، کاغذ پر بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن بحران کے وقت وہ ذمہ داری اٹھانے سے قاصر رہا۔ اور دوسری طرف حاتم، جنہیں ابھی ابھی ان کی بیوی نے چھوڑا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بغیر کسی شکایت یا ہچکچاہٹ کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب کنیز انہیں مہمانوں کی خبر دیتی ہے تو وہ خوشی سے آگے بڑھتے ہیں اور فوراً 2 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ اور جب معاویہ یہ دیکھ کر چیختی ہیں کہ یہ اونٹ میری اولاد کے مستقبل کے لیے چھوڑ دو، تو حاتم کا جواب ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کو روزی دینے والا بھی ہے۔ واہ! یہ صرف سخاوت نہیں، یہ ایک گہرا روحانی عقیدہ ہے۔ یہ مادی فکر پر توکل اور ایمان کا ایک زبردست اعلان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام وسائل جمع کرنا نہیں بلکہ تقسیم کرنا ہے، رزق کا مالک کوئی اور ہے۔ تو ان کی شہرت صرف اپنے قبیلے یا علاقے تک محدود نہیں رہی، یہ پھیلتے پھیلتے یمن کے بادشاہ نوفل تک پہنچ گئی۔ جی، اور وہ ان کی شہرت سے حسد کرنے لگا۔ یہ ایک کلاسیکی کہانی لگتی ہے، ایک نیک اور مشہور شخص اور ایک طاقتور حاسد بادشاہ۔ بالکل۔ اور حاتم کا رد عمل یہاں بھی ان کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر ان پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ لڑنے یا مقابلہ کرنے کے بجائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑتے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے خون ریزی ہوگی، بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ ان کی ترجیح اپنی جان یا انا بچانا نہیں بلکہ دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے۔ وہ خود کو اس صورتحال سے ہٹا لیتے ہیں اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اور جو اگلا واقعہ ہے وہ تو میرے خیال سے ناقابل یقین ہے۔ میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی انسان واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ غار والا واقعہ۔ جی۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو حاتم کو پکڑ کر لائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ اور ایک دن غار میں چھپے ہوئے حاتم ایک غریب بوڑھے لکڑہارے اور اس کی بیوی کی باتیں سنتے ہیں۔ کہہ رہی ہوتی ہے، کاش ہمیں حاتم مل جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام لے لیں اور ہماری باقی زندگی آرام سے گزر جائے۔ یعنی وہ لوگ جو انہیں پکڑوانا چاہتے ہیں۔ جی، یہ کہانی میں حاتم کے کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ پہلے اپنی سب سے قیمتی چیزیں قربان کر چکے ہیں، اب باری ہے اپنی جان اور آزادی کی، اور وہ بھی ان اجنبیوں کی بھلائی کے لیے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے، وہ بس غار سے باہر آتے ہیں اور خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام لے لو۔ اور لکڑہارا وہ کیا کرتا ہے؟ لکڑہارا، جو خود ایک نیک آدمی تھا، ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ نے تمہیں قتل کر دیا تو اس کا گناہ ہم پر ہوگا۔ اچھا۔ یہاں ایک اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ لکڑہارے کا انکار یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمدردی اور نیکی کی قدر صرف حاتم تک محدود نہیں تھی، اس معاشرے میں اور بھی اچھے لوگ تھے۔ صحیح۔ لیکن حاتم کا اصرار اس واقعے کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے نہیں لے جاؤ گے تو میں خود بادشاہ کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ ان دونوں نے مجھے پکڑا ہے، انعام انہیں دو۔ مطلب وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جی، وہ صرف مدد نہیں کر رہے، وہ دوسروں کی مدد کے لیے ایک موقع پیدا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں جب یہ سارا معاملہ بادشاہ کے دربار تک پہنچا تو ہوا کیا؟ بہت سے دوسرے لوگ بھی لالچ میں اس بوڑھے جوڑے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور سب مل کر حاتم کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ دربار میں ہر کوئی انعام کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ یہ دربار کا منظر بہت طاقتور ہے۔ بادشاہ نوفل، جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور حاتم کو تباہ کرنے آیا تھا، وہاں ایک ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ کیا دیکھتا ہے وہ؟ جب سب انعام کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو حاتم خود آگے بڑھ کر اس بوڑھے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بادشاہ، اصل میں مجھے انہوں نے پکڑا ہے، پر دور کرنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ اور اس کا بادشاہ پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ بادشاہ حیران اور شرمندہ رہ جاتا ہے۔
وہ سخاوت کا ایک ایسا عمل دیکھتا ہے جو کسی بھی دشمنی، حسد اور طاقت سے بالاتر ہے۔ تو اس کی ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل، وہ جان جاتا ہے کہ حاتم کی شہرت صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حاتم ایک قیدی کے طور پر دربار میں موجود سب سے طاقتور شخص بن جاتے ہیں۔ ان کی اخلاقی طاقت بادشاہ کی فوجی طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے، اے حاتم، تو واقعی عظیم ہے، تیری سخاوت کے چرچے سچے ہیں۔ جس عمل کا مقصد حاتم کی گرفتاری اور تذلیل تھا، وہی ان کی سب سے بڑی فتح بن جاتا ہے۔ تو ایک دشمن دوست بن جاتا ہے؟ جی، بادشاہ نہ صرف اس بوڑھے جوڑے کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے بلکہ حاتم کو بھی عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے اور ان کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور یہی ان کہانیوں کا کلیدی پیغام ہے۔ حاتم کی سخاوت صرف مال و دولت دینے تک محدود نہیں تھی، یہ ایک ایسی طاقت تھی جو دلوں کو بدل سکتی تھی، دشمنی کو دوستی میں اور حسد کو تعریف میں تبدیل کر سکتی تھی۔ یہ ایک اخلاقی فتح تھی، تلوار کی فتح سے کہیں زیادہ بڑی۔ ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جو صرف ایک اصول پر جیتا ہے: اپنی ذات پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا۔ جی، یہی ان کا محور تھا۔ چاہے وہ پسندیدہ گھوڑا ہو، خاندان کا مالی مستقبل ہو یا خود اپنی جان ہو، ان کا ہر عمل اسی ایک اصول کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک بہت متاثر کن تصویر ہے۔ یہ مواد صرف یہ نہیں بتاتا کہ وہ سخی تھے، بلکہ قدم قدم پر مشکل سے مشکل آزمائشوں کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنے سخی تھے۔ ہر کہانی ایک امتحان ہے۔ بالکل، پہلے مال کا، پھر خاندان اور ذاتی تعلقات کا، اور آخر میں اپنی جان کا، اور وہ ہر امتحان میں اسی ایک اصول پر قائم رہتے ہیں۔ یہ کہانیاں دراصل سخاوت کی نفسیات اور اس کی انتہا کو بیان کرتی ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی دلچسپ ہوگا۔ جی۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم عملیت پسندی، پائیدار خیرات اور سوچ سمجھ کر مدد کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں اس قسم کی مطلق، بے حساب اور ایک طرح سے لاپرواہ خود قربانی کی کیا جڑ ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ایک لازوال اصول ہے جسے ہمیں آج بھی اپنانا چاہیے، یا یہ ایک گزرے ہوئے دور کی ایک خوبصورت داستان ہے جس کی آج کوئی عملی اہمیت نہیں؟